ان کے جو عورتیں اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں. اس لیے کہ اس میں اگر 3 سائیکل ہیں نا مشین میں، آٹومیٹک پانی آئے اور 3 سائیکل، اتنا پیور اتنا صحیح وہ سفید کر دیتی ہے کہ ایک قطرہ پانی نہیں رکھ دیتا. 2 بندے مل کے بھی کپڑے کو نچوڑے تو اتنا نہیں نچوڑ سکتے جتنا مشین نچوڑ دیتی ہے. اور اگر 3 مرتبہ وہ رنس کرتی ہے تو الحمدللہ کپڑے بالکل پاک ہیں، 100% پاک. ہاں، اس کو نکال کے پھیلانے والی عورت اپنے ہاتھوں کا خیال رکھے. اب کیا کرتی ہیں کہ کپڑے تو پاک دھل گئے، لیکن اٹھا کے پھیلانے والی گھر کی نوکرانی ہے. اب وہ انہی ہاتھوں سے پاک کپڑوں کو لے جا کے پھیلا رہی ہے، پھر وہی سارا کچھ. تو آپ پورے پروسیس پر نظر ڈالیں. درمیان میں مشین نے تو کپڑے دھو دیے، 3 مرتبہ پاک کر دیے، رنس کر دیے، بالکل صحیح، لیکن ہم کن ہاتھوں سے اس کو لے جا کے لٹکا رہے ہیں، کس جگہ پر لٹکا رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا. عورت کو بتانا پڑتا ہے، ان کو سمجھانا. اپنے کھانے پینے کی چیزوں کا خیال رکھنا. کچن کے اندر بھی پاکی ناپاکی کا بڑا مسئلہ بنتا ہے. اور اگر کام کرنے والی یہ دوسری عورتیں ہوں تو ان بیچاریوں کو کیا پتا، وہ چیز نیچے گرے گی، اسی ہاتھ سے اٹھا کے اس کو اوپر رکھ دیں گے. اور اچھے اچھے دوستوں میں برتنوں کے تلوے کے بارے میں تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ناپاک ہوتے ہیں. برتنوں کے تلوے کو ہمیشہ مشکوکی سمجھیں. آپ کو نہیں پتا وہ کس جگہ پر رکھے گئے. اور دوست کیا کرتے ہیں کہ گھر سے کھانا لے کے آئے اور ٹرے کو اوپر رکھ دیا دسترخوان پر. یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. ٹرے اوپر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹرے کو رکھیں سائڈ پر، اور جو اندر برتن پڑے ہیں وہ اٹھا کے رکھیں دسترخوان پر. ٹرے تو انہوں نے فرش پر رکھا ہوگا، ٹرے تو زمین پر رکھ دیا ہوگا. ٹرے کے تلوے کا کس کو پتا کہ 100% پاک ہے؟ تو برتنوں کے تلووں کے بارے میں ہمیشہ نظر رکھیں کہ کس کس برتن کے تلوے پاک رہتے ہیں اور کہاں ناپاک ہو سکتے ہیں. تو ان کا خیال رکھیں. عورتیں اگر طہارت کے صحیح مسائل کا خیال نہ رکھنے والی ہوں اور ہر وقت ان کے ذہن سے طہارت کی فکر نہ رہے تو وہ کئی مرتبہ چیزیں دھو کر آدھی پاک اور بعض دوسری، وہ بڑا چوڑ ہو جاتا ہے مسئلہ. اس لیے ہوٹلوں کے کھانے سے پرہیز کریں. حد الوسع. کوئی سفر ہو یا کوئی عذر ہو تو ایک شرعی چیز ہے، وگرنہ حد الوسع کوشش کریں کہ باہر کی بنی پکی ہوئی چیز ہرگز مت کھائیں. کچھ نہیں پتا کہ سال میں وہ چیز بنائی پکائی گئی. لوگوں کو چائنیز کھانے کا شوق ہوتا ہے. ذرا پکانے والوں کے کمرے میں جا کے دیکھا کریں نا کہ وہاں پک کیسے رہا ہوتا ہے وہ. آپ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اس جگہ پر جانا چھوڑ دیں. اور پھر کئی لوگ تو غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، جی میکڈونلڈ پہ جانا ہے. KFC پہ جا کے مرغی کھانی ہے. یہ غیر مسلموں کے جتنے بھی ہوتے ہیں نا، بالکل اس کا یقین مت کیجیے گا. اللہ اکبر. ہمارے واشنگٹن میں ایک طالب علم تھا ناظرے کا. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، MBBS ڈاکٹر ہیں، ان کا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ لڑکا، اسکول میں کلاس میں فرسٹ آنے والا، پریزیڈینشل ایوارڈ کے لیے اس کا نام بھیجا گیا. لیکن ہمارے مدرسے میں 1 سال میں اس نے 1 پارہ بھی نہ پڑھا، حتیٰ کہ دوسرا سال گزر گیا پھر بھی 1 پارہ. ایک دن ہم لوگ جائزہ لے رہے تھے طلباء کا، تو جب ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ باقی سارے بچے نارمل پڑھ رہے ہیں، یہ بچہ کیوں ایسا ہے کہ بھئی 2 سال میں 1 پارہ اور ناظرہ. ہم نے استاد کو بلایا. اس نے آ کر کہا جناب میری محنت میں کوئی شک نہیں، کلاس کے بچوں سے پوچھ لیجئے، میں اس کو ایکسٹرا ٹائم بھی دیتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ آگے چند صفحے پڑھتا ہے، پچھلے بھول جاتا ہے.
تو پھر شروع کرواتے ہیں، پھر آگے پڑھتا ہے، پھر پیچھے سے بھول جاتا ہے. ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. جتنی محنت اس پر کی، اگر میں اتنی محنت 10 بچوں پر کرتا تو وہ قرآن پڑھ جاتے. مجھے نہیں سمجھ کے اس کو کیا ہے. بچے کو بلایا، بچے نے کہا جناب میرے پڑھنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. کلاس کے بچوں سے پوچھ لیجئے، میں جب آتا ہوں اس وقت سے لے کر آخری وقت تک مستقل پڑھتا رہتا ہوں، نہ شرارت کرتا ہوں نہ مذاق کرتا ہوں. مجھے خود احساس ہے کہ مجھے پڑھنا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اپنے اسکول میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوں کہ میرا نام جو ہے اسکالرشپ والوں میں ہے، اور یہاں پر میں آگے چند صفحے پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی. ہمیں اور زیادہ فکر ہوئی کہ بھئی جب استاد بھی پڑھا رہا ہے، بچہ بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں تو مصیبت ہے. خیر متفکر رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اگلے دن تہجد کے بعد ایک بات دل میں ڈالی تو شرح صدر ہو گیا کہ ہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ایسی ہی ہے. اگلے دن ہم نے بچے کو بلایا اور بلا کر پیار سے پوچھا کہ بچہ بتاؤ کہ تم کیا کیا کھاتے ہو، کہاں کہاں کھاتے ہو. اب جب اس سے پوچھا تو اس نے جناب 6-7 امریکن ہوٹلوں کے نام، ریسٹورینٹ کے نام دے دیے کہ جی وہاں کی فش اینڈ چپ پسند ہے، اور فلاں جگہ کی جو ہے وہ چکن نگٹس پسند ہے، اور فلاں جگہ کا پیزا پسند ہے. پتہ چلا کہ شام کا کھانا گھر میں پکانے کی عادت ہی نہیں تھی. ماں باپ بچوں کو لے جا کے انہی جگہوں پہ کھانا کھا کے آتے. اب ہم نے اگلے دن کہا کہ جی والدین کو لے کے آؤ، ماں کو بھی باپ کو بھی، دونوں کو لے کے آنا. آگے ہمارے دوستوں میں سے تھے، تعلق والوں میں سے تھے، سلسلے میں بیعت بھی تھے، اور حلال کا خیال رکھنے والے تھے، نیک بندے تھے. یہ نہیں تھا کہ کوئی شرابی کبابی بدماش تھے، نہ اچھے لوگ تھے، نمازی تھے. اب آگے ہم نے انہیں کہا کہ جی دیکھو سیریس پرابلم ہے، ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. 2 سال ہمارے استاد نے آپ کے بچے پر محنت کی، آپ کے بچے نے بھی محنت کی، لیکن ایک پارہ بھی اس کا مکمل نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی بیڈ سم ویئر. اب کہاں ہے تو صحیح کوئی مسئلہ. ہم نے کہا وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو حرام کھلا رہے ہیں، اور حرام سے جو گوشت بنتا ہے وہ کبھی اللہ کے نور کو قبول نہیں کرتا، اس لیے محنت بیکار ہے. 2 راستے ہیں. بچے کو قرآن ہمارے پاس پڑھانا ہے تو ادھر جانا بند کر دو، اور ادھر جانا بند نہیں کر سکتے تو پھر بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ. ہم اپنا وقت مزید اس کے اوپر نہیں لگا. جب 2 ٹوک بات کہی تو وہ کہنے لگے جی بچے کو قرآن تو پڑھانا ہے. انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم اپنے گھر پکائیں گے اور ہمیشہ گھر کا پکا کھانا بچوں کو کھلائیں گے. بچے کو گھر کا کھانا ملنا شروع ہوا. بچے نے اگلے 1 سال کے اندر پورا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا. لوگ کہتے ہیں جی اولاد ہماری بات نہیں مانتی، نافرمان بن گئی ہے. جی آپ نے حلال تو کمایا، ہو سکتا ہے زکوٰۃ نہ نکالی ہو تو حلال مال بھی ناپاک ہو گیا. ہو سکتا ہے آپ نے زکوٰۃ نکالی ہو، سود شامل کیا ہو سکتا ہے آپ نے باقی ساری احتیاطیں کی ہوں، بچوں نے اس مال سے ایسی چیزیں خرید کے کھائی ہوں کہ جو حرام چیزیں ان میں شامل ہوں. تو اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اینڈ ریزلٹ تو یہ ہے نا کہ پیٹ میں کیا جا رہا ہے. اگر پیٹ میں پہنچنے سے پہلے کہیں نہ کہیں اس میں کوئی خلاف شرع چیز آ گئی تو اثرات تو وہ حرام کے ہی مرتب ہوں گے. اس لیے جو ٹشو انسان کا حرام مال سے ناپاک کھانے سے بنتا ہے وہ ٹشو عبادت میں کبھی مزہ نہیں پاتا. اس میں گناہ کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے آپ اولاد کو حلال پاکیزہ مال کھلائیے، کھانا کھلائیے،
اور حلال کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھیے. اس لیے ذکر و سلوک میں رزق حلال اور صدق مقال ان دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے. رزق حلال اور صدق مقال دو چیزوں کی بہت اہمیت ہے. اس کی اتنی اہمیت ہے، ایک واقعہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد معصوم. پیدائش سے پہلے حضرت کو الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے جو پوری زندگی کبیرہ گناہ نہیں کرے گا، اللہ کی حفاظت رہے گی. ایسا پاکیزہ بیٹا، غلامن زکیہ. تو جب یہ الہام ہوا تو حضرت نے بچے کی پیدائش پر اس کا نام محمد معصوم رکھا. یہ بچہ ایسا تھا رمضان المبارک کے دنوں میں بھی اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا کرتا تھا، 55 شیر خارگی کے زمانے میں. حتیٰ کہ اس سال عید کا چاند دیکھنے میں اختلاف ہوا تو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے عید کی نماز پڑھ لی. کسی نے پوچھا کہ جی پتہ نہیں روزہ نہ ہو کہیں، اختلاف جو ہے کچھ لوگوں نے رکھا ہے کچھ نے افطار کیا. حضرت نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو محمد معصوم نے دودھ پیا یا نہیں. تو گھر والوں نے بتایا کہ پورا رمضان کبھی نہیں پیا، آج دن میں اس نے دودھ پی لیا. فرمایا الحمدللہ آج افطار کا دن ہے، میرے بیٹے نے بھی افطار کیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مادر زاد ولی، ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا ہونا. کہیں کہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے. یہ معصوم نہیں ہوتے، یہ محفوظ ہوتے ہیں. انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے. چنانچہ اس بچے کا یہ حال تھا کہ 9 سال کی عمر میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نسبت نقشبندیہ کے حصول کی بشارت عطا فرما دی تھی. 9 سال کی عمر کی، اتنی چھوٹی عمر تھی. فرمایا تھا کہ تجھے سلسلے کی نسبت ہے نصیب ہو چکی، تمہارا دل اس سے منور ہے. حضرت ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ جو نمازیوں کے جوتے ہیں وہ کچھ ادھر پڑے ہوئے ہیں لائن میں اور کچھ ادھر پڑے ہوئے ہیں لائن میں، بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے. تو حضرت مجدد صاحب متوجہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو آپ پر کھولا گیا کہ بھئی ادھر کے جوتوں والے جو ہیں وہ اصحاب الیمین ہیں اور ادھر والے اصحاب الشمال ہیں. اب جب یہ الہام ہوا تو آپ بڑے حیران ہوئے. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو کسی نے بتایا جی محمد معصوم بچہ آیا تھا، وہ کھیل رہا تھا جوتوں سے، تو آدھی لائن ادھر لگا دی آدھی لائن ادھر لگا. حضرت نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اس کا کشف اتنا ہو گیا ہے اور یہ بچے سے سنبھالا نہیں جائے گا. تو حضرت نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے بیٹے کا کشف اتنا بڑھ گیا، اب میں کیا کروں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا میرے پاس بھیج دو. انہوں نے اپنے بچے کو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سرہند سے دہلی بھیجا. جب وہاں گیا تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے بازار کا پکا ہوا کھانا کھلا کر 3 دن کھلایا، ان کا کشف ختم ہو گیا. اب اس زمانے کے بازار کا کھانا کیا ہوگا بھائی؟ تو اگر اس زمانے کے بازار کا کھانا کھا کر کشف ختم ہو جاتا ہے تو پھر آج کے بازار تو آپ جانتے ہیں وہ ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے. اس لیے ایک عادت بنا لیجئے کہ کھانا گھر کا کھانا ہے پکا ہوا، باہر کا نہیں کھانا، یا سفر میں یا کوئی اور عذر میں جو شرعی ہو تو پھر شریعت اس کے لیے اجازت دے دیتی ہے. تو بدن پاک، کپڑے پاک، اور انسان جو کھانا کھاتا ہے یہ کھانا پاک ہو. چنانچہ حضرت خواجہ غلام علی دہلی رحمۃ اللہ علیہ جو مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں دعوت پر چلا گیا اور وہاں پر مشتبہ کھانا کھا لیا. فرماتے ہیں میری کیفیات بند ہو گئی. میں نے شیخ کو بتایا، شیخ نے کہا کہ روزانہ آنا، میں تمہیں خاص مراقبہ کرواؤں گا، توجہ ڈالوں گا. فرماتے ہیں کہ میں 1 مہینہ متواتر جا کر شیخ سے توجہ لیتا رہا، تب میری وہ کیفیت ختم ہوئی.
ایک مرتبہ کا کھانا کھایا۔ اس عاجز کے سسر محترم خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شیخ کے شیخ بھی تھے، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شیخ بنتے تھے، اور ان کو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہفتہ ٹھہرنے کا پروگرام کیا اور تیاری کی کہ میں جاؤں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت درس حدیث دے رہے تھے، حضرت نے درس موقوف کیا اور طلباء اور حضرت کمرے سے درس حدیث سے نکلے، دارالحدیث سے، اور اس کمرے میں آئے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ضیوف الرحمان کا جو کمرہ ہوتا ہے مدرسے میں۔ اب طلباء تو باہر بیٹھ گئے دروازے سے اور حضرت مدنی اندر تشریف لائے۔ خواجہ صاحب سمجھے کہ بھئی ملاقات کے لیے آئے ہوں گے، تو جب ملاقات ہوئی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، آپ ہر سال 2 ہفتے یہاں قیام فرماتے ہیں، طلباء کو فائدہ ہوتا ہے، اس مرتبہ آپ نے 1 ہفتہ جو ہے قیام کے بعد جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے درس حدیث موقوف کیا، بچے وہاں بیٹھے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں، جب تک آپ 1 ہفتہ اور رہنے کا ارادہ نہیں فرمائیں گے، نہ میں دارالحدیث میں جاؤں گا نہ بچے وہاں جائیں گے۔ تو جب اتنا حضرت نے اصرار کیا تو خواجہ صاحب نے مزید 1 ہفتہ قیام فرمایا اور پھر ان کو اجازت دی۔ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، قلب کا لفظ آ گیا تو طلباء کو فرمایا، بھئی اس لفظ کا اگر لفظی معنی سمجھنے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، اور حقیقت معلوم کرنی ہے تو خواجہ عبد المالک صدیقی سے اجازت دی۔ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا۔ چنانچہ ان کے حالات زندگی میں انہوں نے خود یہ لکھوایا کہ حضرت اکبر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی۔ حضرت اکبر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ کوئی بھی آ جاتا اپنے نظم کو آگے پیچھے نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب خواجہ صاحب پہنچے اور حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ تعارف میں پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ فرمایا کہ میں ایک نقشبندی فقیر ہوں، اللہ اللہ کرتا بھی ہوں کرواتا بھی ہوں، اسی میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو ثانوی رحمۃ اللہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کو بلایا اور اپنے نظام الاوقات کو منسوخ کرنے کا اس دن اعلان کیا اور پورا دن بمائے مریدین کے حلقے اور ذکر کی شکل میں گزارا، اور پھر جب شام کو رخصت کرنے لگے تو مسجد کے باہر جب ان کو رخصت کیا تو وہاں پر فرمایا، خواجہ صاحب قیامت کے دن میرا بھی خیال رکھنا۔ یہ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کہ خواجہ صاحب قیامت کے دن میرا بھی خیال رکھنا۔ ان کی بات ہے